جنید جب کوئی ہمارا کو بڑا آدمی کو ہماری قوم کا لیڈر چلا جاتا ہے نا دنیا سے، پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اتنا بڑا آدمی تھا. یہ دیکھو نا، اسی طرح یہ پیر پگاڑا صاحب کا انتقال ہوا ہے. اس سے پہلے ہمیں صرف یہ ان میں یہی تھا کہ یہ بیان بڑے دلچسپ دیتے ہیں، جو اشاروں کنایوں میں باتیں کرتے ہیں، اس میں میننگ کچھ اور ہوتے ہیں، سیاسی پیش گوئیاں کر جاتے ہیں. ہاں، اور وہ بھی ہنسی مذاق میں کرتے رہتے تھے، بڑی پیاری گفتگو کرتے تھے. یا ان کا یہ جو گھوڑوں کی ریس ہے، اس حوالے سے بڑے مشہور تھے. یہ تو فوت ہوئے ہیں تو پتہ چلا یہ میڈیا کے اوپر کہ یار بڑے مجاہد آدمی تھے وہ تو. ایسے ویسے مجاہد، زبردست مجاہد آدمی تھے. اور واقعی تم بالکل درست کہہ رہے ہو کہ ان بڑے لوگوں کی جب یہ چلے جاتے ہیں دنیا چھوڑ کے، پھر ان کے جو اوصاف ہیں یہ کھل کر ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ ویسے بہت بڑا المیہ ہے ہمارا بھی، ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ ان لوگوں بڑے لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کا کیوں پتہ چلتا ہے. ہائے 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 ہائے، ہزاروں لوگ ادھر جنازے میں میں نے دیکھا ٹی وی کے اوپر، کس طرح یار بیچارے نڈھال ہوئے تھے ان کے جانے پہ، اتنے ان کے چاہنے والے تھے. پیر صاحب پگارا جو ہے، میں ان کے طرز سیاست کا کبھی بھی حامی نہیں رہا، اور ان کی شخصیت کے خاص طور پہ جو سیاسی پہلو ہیں ان سے اختلافات کی بہت ساری گنجائش موجود ہے. لیکن یہ جس صفت کا تم ذکر کر رہے ہو نا، یہ جہاد کی مجاہد تھے وہ، یہ صرف پیر پگارا، یہ جو جن کا انتقال ہوا ہے، پیر سکندر شاہ یا پیر مردان شاہ عرف عام میں جن کو کہا جاتا تھا، ان کا اصل نام پیر سکندر شاہ تھا. اور پیر پگارا تو ظاہر ہے کہ جو بھی گدی نشین اس پہ، یعنی پگارا کی گدی پر جو بھی بیٹھتا ہے اس کو پیر پگارا کہا جاتا ہے. تو یہ صرف انہی تک یہ جہاد محدود نہیں تھا. یعنی 7 پیڑھیاں پہلے جب پیر صبغت اللہ راشدی جو جد امجد تھے، نہیں، پیر صبغت اللہ راشدی تو ان کے بیٹے کا نام ہے جو اب پیر بنے ہیں. نہیں، پیر صبغت اللہ راشدی یہ تیسرے ہیں اس سلسلے کے، تیسرا نام پیر صبغت اللہ ہے. پیر پگاڑا کے والد بھی پیر صبغت اللہ راشدی تھے، اور اس خاندان کے، اس سلسلے کے جو بانی ہیں وہ بھی پیر صبغت اللہ راشدی تھے. یعنی 7 نسلیں پہلے. کہا یہ جاتا ہے اس یعنی سارے خاندان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جب اس خاندان کی تقسیم ہوئی تو ایک بھائی کے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی یا دستار آئی تھی، اور دوسرے بھائی کے حصے میں حضور کا پرچم آیا تھا، جس کے بارے میں آج تاریخ خاموش ہے کہ وہ کہاں گئے اور کیا ان کا بنا. لیکن پھر یہ سلسلہ جب چلتا ہے تو جو پہلے پیر صبغت اللہ راشدی تھے انہوں نے سید احمد شہید کے ساتھ مل کر سکھوں کے خلاف لڑائیاں لڑی. اور اب جن پیر پگاڑا کا انتقال ہوا ہے، پیر سکندر شاہ، ان کے والد پیر صبغت اللہ راشدی نے انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی، اور ایسی زبردست لڑائیاں لڑی کہ بالکل انگریز کی ناک میں دم کر دیا تھا. باقاعدہ انہوں نے ان کے خلاف ایک حر ایکٹ بنایا تھا ان کو سزائیں دینے کے لیے، اور بالآخر 1943 میں جا کے ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی. یعنی ان کے والد پیر صبغت اللہ راشدی کو. اور اس کے بعد ان دونوں یعنی پیر صاحب پگاڑا کو اور ان کے ایک بھائی کو گرفتار کیا گیا، پہلے کراچی میں رکھا گیا، پھر انگلینڈ لے جایا گیا. یہ تو پھر نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب جب انگلینڈ کے دورے پہ گئے، پھر اپنے ساتھ ان دونوں بھائیوں کو واپس لے کے آئے اور ان کی گدی کا سلسلہ بحال کیا تھا. واہ 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 واہ، دیکھو نا ذرا، ہم انجوائے کرتے رہے ہیں ان کی گفتگو کو، باتوں کو. یہ ان کا جو پہلو ہے اوصاف ہے جو ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ خاندانی مجاہد لوگ ہیں. اور پیر پگارا کی سیاست یا طرز سیاست سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایک جو ان کی شخصیت کا اور پوری تحریک کا وصف تھا، اس سے کوئی پاکستانی اختلاف نہیں کر سکتا، اور وہ تھا پاکستان اور پاکستانیت کے ساتھ ان کی انڈاؤٹڈ قسم کی کمٹمنٹ. واہ. یعنی اور یہ بالکل بلا شک و شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سندھ میں پاکستان کے حوالے سے پاکستانیت کے ساتھ پیر پگاڑا سے زیادہ توانا اور مضبوط آواز آج تک نہیں سنائی دی گئی. اس سے زیادہ پاکستان کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ میں نے سنا کہ یہ 65 اور 71 کی جنگ میں ہور فورس نے باقاعدہ پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ جنگ لڑی تھی، اور میں نے سنا کہ کشن گڑھ میں قبضہ کر لیا تھا ہوروں نے، پاکستانی پرچم لہرا دیا تھا وہاں پہ. اور یہ سب کچھ ہور فورس نے اس وقت کیا تھا جب راجستھان میں ہندوستان نے اپنی 2 ڈویژن فوج اتار دی تھی، اور پاکستانی فوج کو افرادی قوت کا بہت سنگین مسئلہ درپیش تھا، اور ہوروں نے کم و بیش 65,000 کی تعداد میں اپنے جوان پیش کر دیے تھے. ہائے ہائے ہائے، واہ، یہ کتنا بد نصیب ہے. میں جب بھی پگاڑا صاحب کی پریس کانفرنس آتی تھی نا
میرا دھیان ان کی ٹیبل پہ وہ جو لال رنگ کا طوطا بیٹھا ہوتا تھا ادھر ہی ہوتا تھا. وہ ان کی شخصیت کا ایک دلچسپ پہلو تھا. یار میں تو میڈیا کے اوپر دیکھ دیکھ کے اور اخباروں میں پڑھ پڑھ کے حیران ہو گئے ان کا بڑے شخصیت ہوئی ہے پگاڑا صاحب. واہ 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 واہ. اور پگاڑا صاحب جو بار بار تواتر کے ساتھ ایک بات کہتے تھے ہمیشہ کہ میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, وہ یہ بات استارتاً کہا کرتے تھے. یعنی یقیناً پگاڑا صاحب نے کبھی بھی کسی حکومت کی مخالفت نہیں کی سوائے بھٹو صاحب کے. بھٹو حکومت کی انہوں نے ڈٹ کر مخالفت کی تھی, لیکن اس کے علاوہ وہ ہر حکومت کے ساتھ بنا کے رکھتے تھے. لیکن جب وہ یہ کہتے تھے نا میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, دراصل وہ یہی کہتے تھے کہ میں سندھ میں پاکستان کا آدمی ہوں. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ سندھ میں دیگر جو فورسز ہیں وہ پاکستان مخالف فورسز ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ سندھ کے اندر پاکستان اور پاکستانیت کی مضبوط ترین آواز تھے پگاڑا صاحب. واہ 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 واہ. میں کہتا ہوں کہ مونچھیں اور داڑھی ان کی ایسی تھی کہ آئے ہائے ہائے ببر شیر لگتے تھے پورے یار. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.